اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ حرم ملکوتی امیر کائنات کے حرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم ذکر کر رہے تھے خاندان کے مسائل، انہی میں ہمارا ایک سوال ہے کہ ایک مدت ہو گئی ہے بیوی اور شوہر کا جھگڑا ہوا، جدائی ہوئی، اور اب خاتون والد کے گھر رہ رہی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ گھر کی آبادی سے وہ مایوس ہو چکی ہے، تو اب مزید زندگی وہ اب شادی کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی اور یہاں بھی گھر آباد ہوتا اس کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اس صورت میں خاتون کیا کرے، اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے پہلے شوہر کے پاس آنے کی کوشش کرے یا طلاق لینے کا کوئی طریقہ کار ہے نہیں ہے؟ اس پورے مسئلے کی وضاحت ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کا مسئلے بہت پیش آ رہے ہیں کہ گھر آباد نہیں ہوا ہے تو اب آگے کیا کیا جائے؟ کیا کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ خاتون کو شوہر اگر طلاق نہ دے رہا ہو تو اس شوہر سے وہ علیحدہ ہو جائے اور کہیں اور اس کی شادی ہو جائے، اور کوئی اور ذریعہ بھی طلاق کا ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ساری اس مسئلے میں گفتگو ہوگی۔ تو اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ جو شوہر کے گھر سے چلی گئی ہے اور والد کے گھر میں رہ رہی ہے، تو یہاں دو صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے، شوہر نے نکال دیا ہے، شوہر نہ نکالتا تو وہ یہیں رہتی۔ اب اس نے گھر سے نکال دیا تو اس کی مجبوری ہے کہ والد کے گھر میں رہ رہی ہے۔ ایک یہ صورت ہے، اور ایک یہ صورت ہے کہ وہ خود شوہر کے گھر سے نکل گئی ہے۔ یہ دوسری صورت ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ شوہر نے گھر سے نکالا ہے اور وہ گھر آنے ہی نہیں دیتا۔ یہ آباد ہونا چاہتی ہے اسی شوہر کے ساتھ، لیکن وہ آباد ہی نہیں کرتا، تو یہ اب باپ کے گھر میں ہے اور مزید بغیر شادی کے بھی نہیں رہ سکتی، اس کی جوانی جو ہے وہ زائل ہو رہی ہے، تو اگر یہ طلاق دے دے تو آگے اور جگہ شادی ہو جائے گی۔ آباد بھی نہیں کرتا، طلاق بھی نہیں دے رہا، تو اس طرح کے مورد میں خاتون کے لیے ایک حل ہے کہ وہ مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ مجتہد چاہے وقت کا مرجع ہو یا مرجع کے بعد بھی، ہمارے حوزات علمیہ نجف اشرف میں، قم المقدس وغیرہ میں بہت سے مجتہد موجود ہوتے ہیں۔ مرجع اعلیٰ مثلا سید علی سیستانی دامت ظلہ سے نہیں ہو سکتا رابطہ، تو باقی فقہا بہت موجود ہیں، تو کسی مجتہد سے رابطہ کرے کہ میرا شوہر نہ مجھے آباد کرتا ہے اور نہ ہی طلاق دیتا ہے۔ تو اس صورت میں مجتہد پھر شوہر سے رابطہ کرے گا کہ بھئی تمہارا کیا مسئلہ ہے، یا تم آباد کرو یا پھر طلاق دو، کوئی ایک کام اختیار کرو۔ اگر شوہر کوئی کام اختیار نہ کرے، ایسے لٹکا کے رکھے ہوئے ہے، نہ خاتون شوہردار بنی ہوئی ہے اور نہ ہی آزاد ہے کہ کہیں اور جگہ شادی کرے، ایسی صورت میں جب مجتہد نے رابطہ کیا اور اس نے کوئی اچھا رسپانس نہ دیا، تو اب مجتہد کو اختیار ہے کہ خاتون اگر مطالبہ کرے تو مجتہد اپنی طرف سے طلاق کا صیغہ جاری کر دے گا، اور جیسے طلاق ہوگی بس طلاق ہو گئی۔ اب تو یہ پھر جب عدت ختم ہوگی خاتون کی، اگر عدت ہے تو، کچھ خواتین کی عدت نہیں ہوتی، کچھ کی ہوتی ہے، اگر اس کی عدت ہے تو عدت جیسے ختم ہوگی یہ آگے اور جگہ شادی کر سکتی ہے۔ یہ ایک صورت ہے جب اس نے گھر سے نکال دیا ہے، شوہر نے۔ اور اگر خاتون خود گھر سے نکل گئی ہے، شوہر کا گھر اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اب خاتون کے پاس طلاق کا مطالبے کا حق نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، تو اس پہ واجب ہے کہ شوہر کے گھر میں واپس آئے، نہ کہ مجتہد کی طرف یہ طلاق کا معاملہ جو ہے وہ مجتہد کے حوالے کرے گی، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خود اس کا گھر چھوڑے ہوئے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس صورت میں خاتون پر واجب ہے کہ وہ واپس آئے۔ ہاں، اگر شوہر ایسا ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مارتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کا گھر چھوڑ آئی ہے، تو اس کی بات ہم آگے والے مسائل میں کریں گے۔ ہم یہ وہ صورت فرض کیے ہوئے ہیں کہ شوہر کا کوئی قصور نہیں ہے، بیوی شوہر کے گھر سے نکل کر والد کے گھر آئی ہوئی ہے، تو اس پہ واجب ہے کہ والد کا گھر چھوڑے اور شوہر کے گھر واپس جائے۔ تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں جو گھر سے نکل کر والد کے گھر آ جاتی ہے۔
تیسری وہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی، گالیاں وغیرہ، تو وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے والد کے گھر آ گئی ہے، اس کی تفصیل ہم بعد میں کریں گے۔ اچھا، آگے ایک ہمارا مسئلہ جو پیش آتا ہے اکثر اوقات ان لوگوں کو جو ملک سے باہر جاتے ہیں مزدوری کے لیے، کام کے لیے، تو ایک شخص کی شادی ہوئی، شادی کے بعد گھر کے حالات مالی لحاظ سے صحیح نہیں چل رہے تھے، تو وہ باہر ملک چلا گیا ہے۔ باہر ملک جو گیا تو اس کو اب گھر کی پرواہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کا اور بیوی کا جھگڑا بن گیا ہے، اس نے بیوی کو طلاق دے دیا۔ طلاق دیا تو طلاق کی عدت ہوتی ہے، خاتون عدت گزار رہی تھی اور عدت کے دوران اس نے وہاں کسی عیسائی یا یہودی اہل کتاب جو ہیں اس سے عقد موقت کر لیا ہے، متعہ کر لیا ہے، تو کیا یہ متعہ صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مسلمان بیوی انسان کی ہو تو وہ یہودی یا عیسائی خاتون سے عقد موقت نہیں کر سکتا۔ مسلمان بیوی موجود ہے، چاہے اس کے پاس موجود نہیں ہے، پیچھے وطن میں موجود ہے، تو مسلمان پر جو ہے وہ کافرہ خاتون اہل کتاب جو ہے اس کو سوکن نہیں بنا سکتا متعہ کے ذریعے سے۔ دائمی نکاح تو سید اجازت نہیں دیتے، متعہ جو ہے اس میں بھی سوکن نہیں بنا سکتا مسلمان کی۔ تو اب اس نے طلاق دی ہوئی ہے، اور لیکن طلاق جو ہے اس کی عدت ابھی شروع ہے، اس کو ہم طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی کے دوران بیوی جو ہے اس کے وہی احکام ہوتے ہیں، جیسے طلاق نہ ہو تو بیوی کے جو احکام ہوتے ہیں، طلاق رجعی ہو جائے تو بھی وہی احکام ہوتے ہیں عدت کے دوران۔ تو عدت کے دوران یہ عقد موقت نہیں کر سکتا۔ اگر بیوی اجازت دے دے کہ تم عقد موقت کر سکتے ہو عیسائی یا یہودی اہل کتاب سے، تو پھر بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہ عقد موقت نہیں کر سکتا۔ احتیاط واجب ہے، اگر کوئی سید سستانی کے بعد جو علم میں سب سے بلند شمار ہوتا ہے مجتہد، وہ اجازت دے دے، جیسا کہ سنا ہے کہ آغا سعید حکیم جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں، تو پھر ان کی تقلید کر کے عقد موقت پھر کیا جا سکتا ہے، بیوی جب اجازت دے رہی ہے تو۔ ایک شخص ایک مسلمان خاتون سے شادی کی اور پھر ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا، اسی دوران دونوں میں اختلاف کی وجہ سے مرد نے عورت کو طلاق دے دی۔ طلاق دے کر اہل کتاب یہودی یا عیسائی عورت سے متعہ کر لیا، جبکہ اس کی بیوی ابھی عدت میں تھی، تو کیا اس کا عیسائی یا یہودی عورت سے متعہ کرنا درست ہے؟ تو جواب مذکورہ بالا صورت میں متعہ باطل ہے، کیونکہ بیوی ابھی وہ اس کی باقی ہے، طلاق کی عدت کے دوران بیوی والے احکام شمار ہو رہے ہیں۔ عدت ختم ہونے کے بعد یہ عقد موقت کر سکتا ہے، کیونکہ عدت رجعی میں وہ عورت جس کو اس نے طلاق دی ہے ابھی تک اس کی بیوی ہے، یعنی بیوی والے احکام ہیں، اور اس کی اجازت کے بغیر عقد موقت نہیں ہو سکتا، بلکہ بنا بر احتیاط واجب اگر بیوی راضی بھی ہو تو بھی عیسائی یا یہودی سے متعہ جائز نہیں ہے، اور راضی بھی ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر فالعلم کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا، یہ وہی جھگڑے کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، ظلم زیادتیاں، تو یہ وہ والی صورت ہے، تو کیا خاتون بغیر اجازت والدین کے گھر جا سکتی ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ وہ ظلم زیادتی کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، گالیاں وغیرہ دیتا ہے، تو وہ بغیر اجازت کے والد کے گھر جا سکتی ہے یا نہیں؟ پہلا سوال یہ ہے۔ دوسرا، اب والد کے گھر وہ چلی گئی ہے، یہ نہ تو طلاق دیتا ہے اور نہ ہی اپنا رویہ ٹھیک کرتا ہے، بیوی واپس بھی آ جائے تو یہ پھر وہی مارے گا، گالیاں دے گا، ظلم زیادتی کرے گا، تو یہ حال تو آگے جاری رہے گا۔ اس صورت میں کیا خاتون مجتہد کی طرف رجوع کر کے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر بات ہے شوہر ظلم زیادتی کرتا ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ والد کے گھر، اس گھر کو چھوڑ کے والد کے گھر جا سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ شوہر اپنا رویہ ٹھیک نہ کرے تو وہی ظلم زیادتی باقی رہے، تو کیا یہ شوہر تو طلاق دیتا نہیں ہے، مجتہد کے سے طلاق لے سکتی ہے خاتون یا طلاق نہیں لے سکتی؟ یہ سوال ہے۔
اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے اور خاتون اس کے ساتھ نہ رہ سکتی ہو تو کیا؟ پہلا سوال، خاتون شوہر کے گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال، شوہر طلاق دینے پر بھی راضی نہ ہو تو اس صورت میں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے خاتون گناہ گار بھی نہ ہو اور شرعی طریقے سے شوہر سے جدا بھی ہو جائے؟ یعنی مجتہد والی طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ طلاق دینے کا حق شوہر کے بعد مجتہد کے پاس ہے. جو جج ہے، قاضی ہے، مجتہد نہیں ہے، ایسے جج ہے، اس کے پاس کوئی طلاق کا حق نہیں ہے. اس لیے ہم عدالت سے ہونے والی تنسیخ جو ہے اس کو فقہ جعفریہ کے فقہا باطل قرار دیتے ہیں. ہمارے علماء نے اس کو لغو اور فضول کام قرار دیا ہے. کیوں؟ ہاں، طلاق کا حق یا شوہر کے پاس ہے یا مجتہد کے پاس ہے، تو جج کے پاس یہ حق نہیں. ہاں، جج مجتہد بن جائے، مجتہد والی شرائط اس میں آ جائیں تو اب پھر اس کو بھی حق مل جائے گا طلاق کا. تو یہ دو سوال ہیں ہمارے. پہلا سوال یہ کہ جو تھا کہ شوہر کا گھر چھوڑ کر والد کے گھر میں چلی جائے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اگر خاتون کو ضرر ہو، یعنی شوہر مارے گا، نقصان ہوگا، یا شدید حرج و مشقت ہو اس گھر میں، شوہر کے گھر میں، کہ وہ مشقت برداشت سے باہر ہو، ایسا حال بنا دیتا ہے شوہر کہ اب برداشت سے باہر آئے وہ مشقت، تو اس صورت میں خاتون والد کے گھر جا سکتی ہے. تو یہاں سارا قصور کس کا ہے؟ شوہر کا ہو رہا ہے. اگر اس کے الٹ ہو، سارا قصور ہی بیوی کا ہو، تو پھر ہم اجازتیں نہیں دیتے. شوہر ظلم کر رہا ہے، شوہر زیادتی کر رہا ہے، تو بیوی جو ہے وہ شوہر کے گھر چھوڑ کر والد کے گھر جا سکتی ہے. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتا، ظلم زیادتی کرتا ہے، تو اس سے بیوی جو ہے کہہ رہی ہے مجھے طلاق دو یا اپنا رویہ تبدیل کرو، تو اس نے وہ طلاق بھی نہیں دیتا، اپنا رویہ بھی تبدیل نہیں کرتا. تو اس صورت میں بیوی مجتہد کی طرف رجوع کر سکتی ہے. مجتہد اس کو سمجھائے گا کہ بھائی یا طلاق دو یا رویہ اچھا کرو. اگر دونوں کام نہیں کر رہا، نہ طلاق دیتا ہے نہ رویہ صحیح کرتا ہے، تو پھر مجتہد خاتون کے مطالبے پر خاتون کو طلاق دے سکتا ہے. یہ اس سوال کا جواب دیا. اب ہے ایک سوال جو اکثر پیش آتا ہے کہ بیوی اور میاں میں تھوڑا سا چھوٹا موٹا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں، اختلاف ہوتا ہے. تو اختلاف ہے، شوہر کا بیوی سے اختلاف ہوا اور پتہ چل گیا خاتون کے باپ کو کہ جھگڑا ہو گیا ہے بیٹی اور اس کے داماد کا. اس کو پتہ جو چلا وہ سیدھا چلا گیا شوہر کے گھر اور اپنی بیٹی کو پکڑ کر اپنے گھر لے آیا. کیا یہ جائز ہے باپ کے لیے یہ کام کرنا؟ تو فرمایا باپ کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. چھوٹا سا اختلاف ہوا اور یہ پکڑ کر گھر لے آیا، یہ اس نے غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، جائز نہیں ہے. خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی اور اس نے پکڑ کر اس کو باہر لے آیا ہے. ہاں، اگر مورد ایسا ہو جہاں پر نقصان ہے خاتون کا، حرج و مشقت جو برداشت سے باہر ہے اور شوہر اذیت دیتا ہے اور اس کو خوف ہے کہ میرا بہت بڑا نقصان کر دے گا، اس صورت میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت مل جاتی ہے. اس کے علاوہ تو اجازت نہیں ہے. اب اجازت نہیں ہے تو یہ جو باپ اس کو لے آیا ہے تو باپ نے غلط کام کیا ہے. بیوی کے باپ کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں کے درمیان صلح کروائے، نہ کہ بیوی کا بیٹی کو پکڑ کر اپنے گھر لے آئے. یہ سمجھدار باپ نہیں ہے، یہ نقصان کرے گا ایسا باپ. اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر، آگے سوال ہے، شوہر بیوی کے ذمہ کوئی کام لگاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو آگے بیوی بھی جواب دیتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کروں گی وغیرہ. تو کیا بیوی اس طرح کی باتیں کر سکتی ہے؟ تو فرمایا اس سوال کے جواب، یعنی بیوی کا باس مباحثہ ہو جاتا ہے شوہر کے ساتھ کسی معاملے پر، یہ جائز ہے یا بیوی کے لیے بس مکمل خاموشی اس نے اختیار کرنی اور شوہر جو کہتا جائے وہ آگے کرتی جائے؟ اس طرح ہے گا، اس طرح نہیں ہے. بیوی نے شوہر کے صرف دو کام کرنے ہیں جو اس پہ واجب ہے، باقی کچھ واجب نہیں ہے. پہلا جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی جنسی جو رغبت ہے اس کو پورا کرنا ہے، کہ وہ حرام میں نہ گرے. شادی اس نے کیا تو اس کی جنسی رغبت بیوی نے پوری کرنی ہے، یہاں انکار نہیں کر سکتے. اور دوسرا بیوی کے اوپر واجب جو ہے وہ ہے
شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی. یہ 2 کام ہیں. گھر سے باہر نہ نکلے، اس کی جنسی رغبت پوری کرے، یہ 2 ہو گئے پورے. اس کے بعد جو شوہر کوئی کام ذمہ لگائے تو اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ اس کام میں شوہر کی اطاعت کرے. گھر کے کام ہیں تو اس پہ واجب نہیں ہے گھر کے کام کرنا. باورچی خانے کے کام اس پہ واجب نہیں ہے. ہاں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ کیا کرے، مستحب ہیں اور بہت زیادہ ثواب ہے گھر کے کام کرنے کا، لیکن واجب صرف وہی 2 کام ہے. گھر کے کام کا اتنی ثواب ہے، اتنا ثواب. آپ روایات پڑھیں کہ مولا امیر المومنین اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما دونوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ گھر کے کام، مولا امیر المومنین کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹواؤں، اور بیوی کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ علی باہر کے کام کرتا ہے تو گھر میں کوئی کام علی کو نہ کرنا پڑے، میں سارے کام خود کروں. تو ہمارے گھروں میں جھگڑے یہ ہو رہے ہیں کہ گھر کے کام جو ہے وہ بیوی کہتی ہے میں نہ کروں، شوہر کہتا ہے میں نہ کروں. اور ادھر کوشش یہ ہے مولا اور جناب زہرا کی کہ سارے جو کام ہے وہ میں کروں. جناب زہرا کی کوشش ہے اور مولا کی کوشش ہے کہ میں ہاتھ بٹواؤں. تو اب اس کوشش کی وجہ سے سید المرسلین کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ جناب زہرا فرماتی ہیں کہ میں سارے کام کرنا چاہتی ہوں اور مولا فرماتے ہیں کہ میں ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں. تو اس وقت حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ علی علیہ السلام مولا گھر کے باہر کے کام کریں گے اور گھر کے کام جناب زہرا یہ سارے کام فرمائیں گے. تو یہ فضیلت ہے گھر کے کام. تو مستحب ہے خاتون کے لیے کہ وہ گھر کے کام سنبھالے اور شوہر باہر کے کام سنبھالے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاتون پر واجب بھی ہے. واجب بس وہی ہے جو 2 کام ذکر کیے ہیں. اچھا، یہ پھر خاندان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ خاندان میں سے جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مثلاً سید ہے اور ایک اور سید کسی اور علاقے میں رہتا ہے اور ان کا قریب کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس وہ کتنے 100 سال پیچھے جا کر شجرے میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی صلہ رحمی ضروری ہے. ایک سید مثلا رہتا ہے ادھر عراق اور دوسرا پاکستان رہتا ہے تو کیا، یا اسی طرح بلوچ ہیں، ایک رہتا ہے بلوچستان میں اور دوسرا پنجاب میں رہتا ہے اور ان کا جو ہے سلسلہ نسب جا کر کتنے 100 سال پیچھے جا کر اکٹھا ملتا ہوگا. تو اتنے تک بھی صلہ رحمی ہے یا کیا، کتنے خاندان کے کون کون سے لوگ ہیں جن سے صلہ رحمی ہے؟ تو فرمایا جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے صلہ رحمی کرنی ہے. اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہر قریبی رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنی ہے. جیسے والدین میں دادا دادی بھی داخل ہیں، نانا نانی بھی داخل ہیں، یہ والدین میں داخل ہوتے ہیں شرعی لحاظ سے. اسی طرح بہن بھائی، ان سے صلہ رحمی کرنی ہے. چچا اور چچا کی اولاد، پھوپھی اور پھوپھی کی اولاد، ماموں اور ماموں کی اولاد، خالہ اور خالہ کی اولاد، یہ قریبی رشتہ دار، ان سے صلہ رحمی کرنی ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ والدین کے حقوق ذکر ہو رہے ہیں. اولاد پر والدین کی اطاعت کی کیا حدود ہیں کہ ہر بات جو ہے والدین جو کہیں وہ ہم پہ واجب ہو جاتی ہے اولاد پہ، یا ہر مورد میں اطاعت واجب نہیں ہے، ویسے کرنی چاہیے، اچھا کام ہے، لیکن ہر مورد میں کیا اطاعت واجب ہے؟ اب یہ اس کی حدود کیا ہیں؟ تو والدین کے حوالے سے اولاد کی 2 ذمہ داریاں ہیں. والدین کے حوالے سے اولاد کی 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ نان و نفقہ جو ہے والدین کی جو ضروریات ہیں، وہ فقیر ہو گئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بیٹا جو ہے وہ مالدار ہے، تو پہلا واجب جو ہے بیٹے پر یہ ہے کہ ان کی ضروریات زندگی پوری کرے. ایک یہ واجب ہو گیا. دوسرا، ان سے حسن سلوک کرے، اچھے اخلاق سے ملے، بات کرے تو اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے. کبھی باس مباحثہ ہو جاتا ہے، والد کہتا ہے اس طرح کرنا چاہیے اور بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فائدہ اس میں نہیں ہے، اس میں تو نقصان ہے، اس طرح ہونا چاہیے. تو ان سے گفتگو ہو سکتی ہے، کسی مسئلے پر بحث ہو سکتی ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اس طرح، لیکن جب یہ بحث ہو رہی ہو
تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ کوئی اپنی آواز کو دھیما رکھے، اتنی بلند آواز نہ کرے کہ والدین کی آواز سے بلند ہو جائے اور ایک قسم کا ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہو والدین کو بیٹے کی طرف سے، ایسے والی صورت نہ بنے۔ اور ایسی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتا جس نگاہ میں غصہ ہوتا ہے، کوئی غصے والی نگاہ بھی نہ ہو، اپنے لہجے کو دھیما رکھے، اذیت نہ دے، جھگڑا نہ کرے ایسا کہ جو والدین کو اذیت ہو، جس سے ایسا نہیں کر سکتا۔ اور ایک اور چیز جو ہم کہتے ہیں نا کہ والدین کی فرما برداری واجب ہے، تو اس میں ایک اور چیز جو یہاں ذکر نہیں ہے آپ کی کتاب میں، اور چیز جو والدین کا حکم آ جاتا ہے تو کیا اس ہر حکم کی فرما برداری واجب ہے؟ تو فرمایا نہ، ایسے نہیں ہے۔ وہ مطالبہ والدین کا کہ جس کی اگر ہم مخالفت کریں تو والدین کو شفقت پدری یا شفقت مادری کی وجہ سے والدین کو اذیت ہو، انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے، ہم اس مطالبے کی مخالفت کر رہے ہیں، تو اس مخالفت کی وجہ سے ان کو شفقت پدری مادری کی وجہ سے اذیت ہو، تو یہ جائز نہیں ہوگی، یہ مخالفت جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر ہماری مخالفت سے ان کو اذیت ہی نہیں ہوتی تو پھر مخالفت حرام نہیں ہے، یا اذیت ہوتی ہے لیکن شفقت پدری مادری کی وجہ سے نہیں ہوتی، اذیت ہے لیکن شفقت پدری مادری کی وجہ سے اذیت نہیں ہے، بلکہ فرض کریں کہ والدین ایسے ہیں جو ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں، تو ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ مال جمع ہو، تو مال کی محبت کی وجہ سے ہماری مخالفت سے ان کو اذیت ہوئی ہے، ہم سے شفقت کی وجہ سے اذیت نہیں ہوئی، مال کی محبت کی وجہ سے ہماری مخالفت سے ان کو اذیت ہوئی ہے، تو یہاں پر مخالفت حرام نہیں ہے۔ تو لہذا مخالفت وہ حرام ہے، ان کی حکم عدولی وہ حرام ہے جہاں حکم عدولی اور مخالفت کی وجہ سے ان کو شفقت پدری مادری کی وجہ سے اذیت ہو، یہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ ان کی مخالفت حرام نہیں ہے اور فرما برداری واجب نہیں ہے۔ ویسے اچھا کام ہے، والدین کا بندہ بہت خیال رکھے، چند دن زندگی کے ہیں، ہو سکتا ہے پہلے والدین دنیا چھوڑ کر چلے جائیں یا اولاد دنیا چھوڑ کر چلی جائے، تو جتنے دن اکٹھے ہیں تو ان کی خدمت ہو جائے، تو واجب مقدار یہ ہے۔ اچھا، اب آگے اسی طرح کا ایک سوال ہے کہ بعض بچے اپنے والدین کے ساتھ روزمرہ کے معاملات میں اس حد تک گرما گرم بحث کرتے ہیں جن سے والدین کو غصہ آ جاتا ہے، کیا بچوں کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ والدین غصے میں آ جاتے ہیں، بحث جو ہو رہی ہوتی ہے، یہ کام اس طرح کرنا چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہونا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں اس طرح اور وہ کہتے ہیں اس طرح، اور بحث چھڑ جاتی ہے اور والد کو غصہ آ جاتا ہے، تو کیا بچے کے لیے آگے اس طرح کی بات کرنا جائز ہے، یا بس جیسے حکم دے چپ کر کے کام میں لگ جائے؟ وہ بحث کر سکتا ہے والدین کے ساتھ۔ تو بات یہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اختلافی مورد میں بات کر سکتا ہے والدین کے ساتھ، ہو سکتا ہے والد بوڑھا ہے، جدید زمانے کے تقاضوں کو وہ نہیں جانتا، وہ اپنے پرانے زمانے کی باتیں کرے گا، اور یہ جو حالات شہر کے ہیں، علاقے کے ہیں، دنیا کے حالات ہیں، لڑکا جو ہے، نوجوان ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب والد جو بات کر رہا ہے اس کا پھر نقصان ہوگا، تو یہ وہی کہنا چاہتا ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے یہ چاہتا ہے کہ نقصان نہ ہو، تو اس صورت میں بحث ہو گئی ہے، تو کہا بحث کرنا جائز ہے لیکن آواز دھیمی رکھے، سخت کلمات استعمال نہ کرے، سخت اور غصے والی نگاہوں سے نہ دیکھے، بحث کر سکتا ہے۔ اپنی ادلہ، اپنی دلیلیں دے کر والد کو قائل کر لیا ہے تو بس مسئلہ ہی حل ہے۔ قائل نہیں ہوا ہے تو اطاعت اس صورت میں واجب ہے جہاں شفقت پدری مادری کی وجہ سے مخالفت کریں تو والدین کو اذیت ہو، تو اس وقت پھر ان کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر وہ ہم سے کسی گناہ کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ گناہ کرنا ہے تو پھر گناہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی اطاعت تو ہر چیز پر مقدم ہے۔ ایک اور سوال جو پیش آتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹے کو کہ بیوی کو طلاق دینی ہے، تو نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے، اب ماں کی مانے اور طلاق دے دیں یا یہاں ماں کی مخالفت کریں اور طلاق نہ دیں؟ تو فرمایا کہ یہاں پر ماں کی فرما برداری واجب نہیں ہے، اپنا گھر آباد کرے اور ماں سے بھی
اچھے اخلاق سے پیش آتا رہے۔ یہ والدین کے حقوق کے تذکرہ ہو گیا۔ اب آگے ہے اولاد کے حقوق کا تذکرہ۔ اولاد کی دیکھ بھال اور تربیت کا حق والدین میں کس کے ساتھ مختص ہے؟ دیکھ بھال اور تربیت کا حق تو فرمایا 2 سال تک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے بعد جو 2 سال ہیں، بچے کی عمر 2 سال جب ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ دونوں کا مشترکہ حق ہے، ماں اور باپ دونوں کا مشترکہ حق ہے۔ 2 سال تک دونوں مل کر بچے کی تربیت، اس کی پرورش دونوں حق رکھتے ہیں، اور کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا۔ جھگڑا ہو گیا ہے، خاتون باپ کے گھر ہے، درمیان میں جو بچہ ہے اس شوہر نے وہ بچہ لے لیا ہے اور ماں سے ملنے نہیں دے رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے شوہر کے لیے کہ 2 سال تک بچے کو اس کی ماں سے نہ جدا کر لے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور خاتون کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ 2 سال تک وہ بچے کو جو ہے باپ سے جدا کر۔ 2 سال تک تو یہ مشترکہ حق ہے، 2 سال کے بعد پھر باپ کا حق ہے۔ بچے کو ماں سے لے لیا ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ 7 سال تک ماں سے نہ لیا جائے، لیکن اگر لے لیا ہے شوہر نے 2 سال کے بعد تو شوہر گناہگار نہیں ہے۔ جواب 2 سال تک اولاد کی تربیت اور دیکھ بھال کا حق والدین کے لیے برابر ہے اور ایک جیسا حق ہے، لہٰذا 2 سال سے پہلے باپ ماں سے بچے کو جدا نہیں کر سکتا اور ماں بچے کو باپ سے جدا نہیں کر سکتی۔ 2 سال کے بعد تربیت اور پرورش کا حق فقط باپ کے پاس ہے۔ پھر اس میں کچھ اور شرائط بھی ہوتی ہیں، باپ کہیں اذیت تو نہیں دیتا، بچے کا نقصان تو نہیں کر دے گا، تو اس طرح وہ مزید تفصیلیں بھی اس کی ہیں۔ بہرحال ابتدائی حکم یہ ہے کہ 2 سال کے بعد باپ کا حق ہے۔ 2 سال تک مشترکہ حق ہے، انہی 2 سال میں خاتون کو طلاق ہو گئی ہے، بچے کی ماں کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ چلی گئی باپ کے گھر، تو اب بھی اس کا حق باقی ہے۔ طلاق کے بعد عدت گزر گئی، اس کا حق باقی تھا بچے میں جو 2 سال تک ہے، خاتون نے آگے کسی سے شادی کر لی، بس جیسے شادی ہوئی یہ بچے پر جو خاتون کا حق تھا یہ ختم ہو جائے گا، چاہے ابھی بچہ 1 سال کا ہے، 1.5 سال کا ہے، تو آگے جیسے شادی ہوتی ہے ماں کا حق بچے کی پرورش اور تربیت میں ماں کا حق ختم ہو جاتا ہے اور صرف حق جو ہے وہ باپ کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ اب سوال آگے یہ ہے کہ 2 سال تک تو مشترکہ حق ہے ماں باپ کا، اس کے بعد باپ کا حق شروع ہوتا ہے، تو یہ باپ کا حق کب تک باقی رہتا ہے؟ 5 سال تک، 10 سال تک، 12 سال تک، کب تک یہ حق باقی رہے گا؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں جب بچہ بالغ اور راشد ہو جائے، بالغ لڑکی 9 سال مکمل کرے تو بالغ ہو جاتی ہے، چاند والے 9 سال، لڑکے کے 15 سال ہو جائیں یا اس سے پہلے لڑکے کی بلوغت اس 15 سال سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، تو جب لڑکی یا لڑکا بالغ ہو گئے ہیں اور ساتھ ساتھ راشد بھی ہو گئے ہیں، راشد یعنی اپنے اچھے بھلے کا فرق کر لیتے ہیں، نفع نقصان کا فرق کر رہے، سمجھدار ہیں، تو سمجھدار اور بالغ ہو گئے ہیں، تو اب والد کا حق بھی ختم ہو گیا ہے۔ 2 سال کے بعد اور بلوغ تک تو والد کا حق تھا، بالغ راشد ہونے کے بعد والد کا حق بھی ختم ہو گیا ہے، والدہ کا تو 2 سال بعد ختم ہو گیا تھا۔ اب جو لڑکا اور لڑکی ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ والد کے پاس رہیں یا والدہ کے پاس رہیں بالغ ہونے کے بعد، اور اگر والد اور والدہ کا ابھی بھی وہ کمپرومائز نہیں ہو رہا تو والدہ چاہتی ہے میرے پاس رہے، والد چاہتا ہے میرے پاس رہے، تو اب بالغ راشد ہونے کے بعد بہتر اور اچھا یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی ماں کو اختیار کرے، ماں کو اختیار کرے، اختلاف کی صورت میں ماں کو ترجیح دی جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔